محترم اور عزیز دوستو، وہ بات میں جاری رکھوں گا کہ ہمیں فوری طور پر ملائیت کے خلاف اور ملاؤں کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اسلام کے اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میں آپ کو چند ایک باریک سی مثالیں دیتا ہوں۔ ایک میرے بڑے محترم دوست ہیں، میلبورن فلوریڈا میں رہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ نائجیریا میں جو ایڈز اتنی پھیل گئی ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ نائجیریا میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کہ زچہ بچہ کو، ماں کو ایڈز تھی، بچہ بھی ایڈز لے کے پیدا ہوا، تو ان کے لیے علیحدہ ایک ولیج، گاؤں بنا دیا ہے بہت بڑا، اور وہاں رکھا جاتا ہے انہیں۔ کوئی مسلم نرس یا ڈاکٹر وہاں جانا ہی نہیں چاہتا۔ جان کا خطرہ کون مول لے، کون ان کا علاج کرے، اور وہ بھی بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی فائدے کے۔ وہاں کون لوگ پہنچے ہوئے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر اور نرسیں ان کا علاج کر رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اور بغیر کسی معاوضے کے۔ فرمائیے کہ مسلم وہ ہیں یا ہم ہیں؟ سرفراز بھائی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے گھر ایک کرسچن میڈ کام کرتی ہے۔ دونوں میاں بیوی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، خوشحال ہیں، اور بہت ہی مہربان لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو قاری صاحب آیا کرتے ہیں ہر شہر میں، آپ جانتے ہیں رمضان میں تراویح طوطے کی طرح قرآن کو رٹنے کے لیے، تو ان کے شہر میں بھی آئے۔ تو وہ کرسچن جو میڈ تھی ڈاکٹر بھائی کی، انہوں نے کچھ سوالات کیے اسلام کے بارے میں، تو سرفراز بھائی نے کہا کہ اچھا، میں آپ کی ملاقات اپنے قاری صاحب سے کرا دوں گا۔ قاری صاحب سے کہا کہ اس خاتون کو اسلام کے بارے میں چند سوالات ہیں، آپ کا علم یقیناً مجھ سے زیادہ ہوگا، تو آپ کچھ اس بارے میں اس کی ہیلپ کر دیجئے۔ قاری صاحب بولے، لا حول ولا قوت، اسے میرے قریب تک نہ لائیے گا، اگر اس نے مجھے چھو دیا تو میں نجس ہو جاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا، نماز نہیں پڑھا سکوں گا، اور فلاں فلاں ریچولز ہوں گے، اتنے غسل ہوں گے، اتنا وہ کچھ ہوگا۔ دیکھا آپ نے، یہ فرق ہے ان مسلمانوں میں جنہیں دنیا کے لیے ایک مثال بن کر رہنا چاہیے۔ مولوی کا اور انداز دیکھیے، یہ صوبہ سرحد میں کتنی ہی دکانیں ویڈیو آڈیو کی جلا دی گئی کہ صاحب موسیقی حرام ہے۔ ارے صاحب، موسیقی کہاں سے حرام ہے؟ قرآن کریم میں ذرا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں پیغمبر جلیل القدر اللہ کے گزرے ہیں، ان کی بادشاہت کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن نے مختلف جگہ، کہ محرابیں ہیں اور مجسمے ہیں خوبصورتی کے، اور لہن داؤدی تو مشہور ہے، اور میوزک ہے، یہاں تک کہ قرآن یحبرون کے نام سے جنت میں بھی موسیقی کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے پوری نیچر میں آپ کے ارد گرد موسیقی رکھی ہے، دریاؤں کی روانی میں، ہواؤں کے چلنے میں، چشموں میں،
یہاں تک کہ برسات میں آپ کے گرد ایک خوبصورت ماحول پیدا کیا ہے اور موسیقی کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹیلی ویژن ملا کے نزدیک حرام. ارے صاحب انٹرنیٹ بھی حرام. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز فی نفس ہی بذات خود بری ہوتی ہے؟ جی نہیں، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. مجھے یاد ہے چند برس پہلے بلی گراہم جو امریکہ کے سب سے زیادہ سرکردہ اور معزز پادری تھے، ایونجلسٹ تھے، ان سے ایک بار پوچھا گیا ٹی وی پر کہ اللہ نے شر کو پیدا کیوں کیا؟ جواب دیا، آئی ریئلی ڈونٹ نو. اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا، لیکن قرآن کریم سے جواب مل جاتا ہے اس کا. قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے. جی نہیں، اشیاء کے شرری پہلوؤں سے. ٹیلی ویژن کو، میوزک کو آپ استعمال کیجئے بھلائی کے کاموں کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ عین خیر ہیں. اگر انہی کو آپ اریانی کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تو وہ خرابی اور برائی کا باعث ہے. اچھا، وہ کرسچن میڈ کو چھونے سے یاد یہ بھی آیا کہ اس نے کہا، کیا میں قاری صاحب نے کہا کہ سے پوچھا گیا قاری صاحب سے، کیا وہ کتے سے بھی بدتر ہو گئی؟ فرمایا جی، کتا تو صرف یہ ہے کہ جس گھر میں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے صاحب، آپ کو یہ حدیث مل جاتی ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے صرف اس لیے جنت میں داخل کر دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی ڈال کے پلا دیا تھا. سورہ کہف دیکھیے، سورہ 18 الکہف. اس میں آپ دیکھیے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ جو کتا ہے جو غار کے انٹرنس پہ بیٹھا ہے، اس کا کتنی محبت سے قرآن میں ذکر ہے. احادیث ان میں آپ کو تضاد مل جائے گا. ایک یہ موزے والی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، دوسری طرف یہ مل جائے گا کہ صاحب کہ کتے کو جہاں دیکھو مارو. کہیں حدیثیں مل جائے گی کہ یہ چیل، گرگٹ اور سانپ اور کالا کتا یہ گناہ گار جانور ہیں، انہیں جہاں دیکھو مار ڈالو. جانور اور گناہ گار. تو ظاہر ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں نہیں فرما سکتے تھے. اور رحمتوں کے فرشتے، ارے صاحب وہ تو یورپ اور امریکہ کے گھروں میں ہم سے زیادہ اترتے ہیں. آپ دیکھیے، ان کے شہروں کو دیکھیے، ان کے گھروں کو دیکھیے. علامہ کا ایک شعر یاد آیا، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند. اور اکبر الہ آبادی نے کیا فرمایا تھا، سدھاریں شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے.